بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، دنیا میں کم و بیش 200 سے زیادہ کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، لیکن اس میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر وجود میں آئیں۔ 1947 میں 1947 میں پہلی ریاست پاکستان، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تھی، اور اس کا ایک سلوگن یا جو نعرہ تھا وہ بہت مشہور ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا اس ریاست کے قیام کا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک الگ خطہ سرزمین حاصل کر کے یہاں پر جو ہے وہ اسلام کا نظام کو نافذ کیا جائے، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں مسلمان، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو گزاریں، یہ ایک بنیادی مقصد تھا۔ رہنے کو تو انڈیا میں بھی ہم مسلمان وہاں رہ رہے تھے، آج بھی رہ رہے ہیں، لیکن ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی تھیں، تو یہ ایک بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ جدوجہد کی گئی، اور ایک مقصد جب سامنے ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور، اگر مقصد جو ہے وہ پازیٹیو ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اس کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ 1940 سے لے کے 47 تک یہ مملکت وجود میں آئی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے۔ اور دوسری جو ہے ریاست جو ہے وہ 1948 کے اندر، یعنی اگلے ہی سال یہودی ریاست جو ہے وہ تشکیل پائی۔ پاکستان اور اسرائیل کے اندر اس کے قیام میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان کے لیے جو ہے ایک باقاعدہ ایک تحریک چلی، سال تحریک چلی، اور اس میں جو ہے وہ دنیا کی جو اوپینین تھی رائے ہموار کی گئی، اور پھر جو ہے وہ پاکستان کی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ تحریک پاکستان میں لوگوں نے، ہر طبقے نے جو ہے باقاعدہ حصہ لیا، مردوں، عورتوں، اسٹوڈنٹس ہوں، کسان ہیں، مزدور ہیں، اور جو ہے وہ انہوں نے سب نے جدوجہد کی، اور یہ ملک جو ہے وجود میں آ گیا ہے، اور سب کا اس میں کنٹریبیوشن تھا۔ یہ اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے کہ یہاں اس سرزمین پہ اسلام کا نظام نافذ کیا جائے۔ لیکن ریاست جو اسرائیل 1948 میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر اس کی تشکیل، اس کا وجود جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس کو سہارا دینے والے یا اس کو سپورٹ کرنے والے یا اس کے تشکیل میں یا اس کے وجود میں جن 2 کنٹریز نے اہم رول ادا کیا، ویسے مغربی معاشرہ تو تھا ہی، لیکن امریکہ اور UK نے جو ہے وہ اس ریاست کو جو ہے وہ قائم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور 1948 میں جب یہ اس کا اعلان ہوا تو امریکہ نے تو 2 گھنٹے کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ تو ریاست اسرائیل جو ہے وہ اس کی بنیاد شروع دن سے ہی مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پہ اس کی تشکیل ہوئی، اس کا وجود جو ہے وہ اس دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ اور اب نفرت کی بنیاد کیا تھی؟ ایک تو مسلمان قوم پوری، اور پھر ان کے مسلمان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے جو ہے وہ یہ بغض، عداوت، کینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہیں توقع یہ تھی کہ آخری نبی جو اس دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تو بنو اسماعیل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے سے ہیں، تو ان کو یہ جلن اور حسد ہو گئی کہ یہ آخری پیغمبر بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے ہم فرض بھی کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی کر دیتے ہیں،
تو وہ کون سا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو سامنے جو ہم ہسٹری پوری موجود ہے بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کس طریقے سے جو ہے وہ انبیاء کرام کی تکذیب کی، جھٹلایا، نافرمانیاں کی، اور کتنے جو ہے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کیا انہوں نے. تو انہوں نے اگر فرض کرو یہ آ بھی جاتے تو کون سی یہ بات مان لیتے؟ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت، دوسری یہ کہ مدینہ سے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، تو وہاں پہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، اور پھر جو ہے وہ کیونکہ بغض تو پہلے ہی نفرت اور جو ہے حسد تو مکہ سے ہی شروع ہو گئی تھی ان کی، کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق مدینہ جو ہے ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس عہد کو توڑا، اور پھر جو ہے مختلف جو ہے ریشہ دوانیوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے ہر لحاظ سے. تو ایک اسٹیج ایسی آئی، ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، اور ان کی جو ہے وہ شیطانی حربے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور یہ خیبر میں چلے گئے. لیکن خیبر میں بھی یہ چین سے نہیں بیٹھے، اور پھر خیبر میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو خیبر میں بھی جو ہے جنگ خیبر بہت مشہور ہوئی، اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا. تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو ان کو یہ آج بھی کھٹکتی ہیں، اور اس ریاست کی بنیادی یہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے. خاص طور پر یہ دوسرے اقوام سے ان کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ان کو کہ مسلمانوں سے یہ 3 بنیادی جو ہیں پوائنٹ، یہ بڑی ان کو جو ہے کانٹے کی طرح چبھتا ہے یہ. اچھا، اس کے بعد جب یہ ریاست وجود میں آئی، اور اس کے بعد پھر جو فلسطین کے علاقوں میں یہ لوگ گئے، تو وہاں انہوں نے آواز لگائی پوری دنیا میں یہودیوں کو کہ جتنے بھی امیر غریب ہر قسم کی یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو جائیں، ایک ریاست قائم ہو گئی ہے. تو ہر تمام لوگ جو ہیں وہ پیسے والے بھی، بزنس مین بھی، اور ہر قسم کے لوگ جو ہے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے. تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک حکمت جو ہے وہ کار فرما ہے. اور پھر جو ہے وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا غبارہ ہوتا ہے جس میں ہوا نہیں ہوتی، تو اس میں اگر ہم آہستہ آہستہ ہوا بھرنا شروع کر دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غبارہ جو ہے وہ بیلون جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہوا بھر دی جاتی ہے بھرنے سے، اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر وہ جگہ بھی گھیرنے شروع کر دیتا ہے. جب جو اگر بڑے سائز کا بیلون ہے، غبارہ ہے، اس کا سائز بھی بڑا، تو پھر وہ اتنی جگہ گھیرتا ہے. تو ان کا بھی یہی ہے کہ جب شروع میں انہوں نے اس میں فلسطین میں آ کے قبضہ کیا، تو تقریباً 7% ان کے پاس حصہ تھا، 97% جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس تھا. لیکن سازشی ذہن شروع سے ان کا یہ رہا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کامیابی کیوں حاصل ہوتی رہی، کہ ان کے پیچھے 2 بڑی طاقتیں اپنے وقت کی، UK، برطانیہ اور امریکہ، جنہوں نے نہ صرف مالی، اخلاقی، مذہبی اور فوجی ان کو جو ہے وہ کھڑا کیا. ایک بیساکھی بنا کر ان دونوں نے کھڑا کر دیا اس کنٹری کو، ریاست مدینہ اسرائیل کو. اور عسکری لحاظ سے بھی ان کو جو ہے وہ انہوں نے ڈے 1 سے ہی جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا. باقاعدہ امریکن ڈیلیگیشن، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھی، ایک خاتون تھی گولڈا مائر، وہاں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اسلحہ کی ایک ڈیل ہوئی بہت بڑی. جبکہ معاشی طور پر اسرائیل اس وقت جو ہے وہ بہت کمزور تھا، اور وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اتنی بڑی کھیپ اور اتنا مہنگا اسلحہ اور اتنے زیادہ پیسوں کا اسلحہ جو ہے خرید سکیں. وہ کہ ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں مخالفت بھی ہوئی، لیکن وہ خاتون بڑی دور اندیش بھی تھی، اور اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے، گو کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت گھر میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن گھر کے اندر جو 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. تو انہوں نے اس سے یہ آئیڈیا کنسیو کیا کہ اگر ہم عسکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے اور تیار رکھیں گے، تو دشمن ہماری طرف کبھی جو ہے وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، اور کبھی مارکا، کبھی لڑائی ہوگی بھی، تو اس میں جو ہے وہ
ان کو لڑنے میں آسانی ہوگی. جب آپ کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہوگا کسی سے سامنے والے سے اپوننٹ سے لڑنے کے لیے, کوئی ہتھیار نہیں ہوگا, تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو یہ چیز ان کے ذہن میں مد نظر تھی, تو انہوں نے اسٹارٹنگ میں ہی اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا عسکری لحاظ سے. پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دونوں ممالک سے سپورٹ بھی ملی, ایجوکیشن کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے. وقت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فلسطینیوں پہ بھی ظلم ڈھاتے رہے, اور فلسطینیوں کی جو سرزمین تھی جو ان کے پاس تھی, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو بے دخل کرتے رہے. مختلف موقعوں پہ جو ہے ان سے جھڑپیں بھی ہوتی رہیں, اور فلسطینی بھی تنگ تھے, اور اس کے اطراف میں جو مصر, اردن اور دوسرے ممالک تھے, لیبنان تھا, عراق تھا, یہ بھی ان سے اسرائیلی ریاست سے بہت تنگ تھے. تو 67 میں ایک جنگ ہوئی, انہوں نے اتحاد کر کے اسرائیل پہ حملہ کیا, ناکام. 73 میں بھی جنگ ہوئی, تب بھی ناکام, اس لیے ان کو سپورٹ تھی یہ. تو ان ممالک نے یہ دیکھا کہ ہم نہیں لڑ سکتے اس لیے کہ جدید ترین اسلحہ, جدید ترین ٹیکنالوجی ساری جو ہے وہ امریکہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ. اچھا, دوسری بات یہ ٹیکنالوجی ان کو ٹرانسفر بھی کر رہا تھا اسرائیل کو, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھی تیار کیا اور اپنے لوگوں کو بھی تیار کیا. ایک تو سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا 2-3 دہائی کے اندر کہ زیادہ تر جو ہے مغربی جو ممالک ہیں خاص طور پر وہ اسرائیل کے حامی ہو گئے, یا اسرائیلی کسی ایسی فلسطین دشمنی پالیسی پہ جب اسرائیل عمل کرتا ہے تو وہ اس کو اپوز نہیں کرتے. آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں سامنے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, لیکن کوئی ملک جو ہے وہ, عوام ضرور بولی ہے لیکن حکمران جو ہیں وہ نہیں بول رہے بلکہ سپورٹ ہی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ اپنے آپ کو بہت مضبوط بھی بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ